پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مرضی اور اپنی قوت اور مشیت سے جتنا چاہا اتنا بلایا اور جتنا قریب چاہا اتنا قریب کیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اور روح کے ساتھ جگنے کی حالت میں اللہ سے ملاقات کی ہے، اور یہ عقیدہ ہر اہل سنت و جماعت کا ہے۔ تو اس میں سفر معراج کے تعلق سے جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہے یہ قرآن سے ثابت ہے، اور باقی سفر حدیثوں سے معتبر روایت سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں اللہ کے پاس گئے، بیداری کی حالت میں جسمانی طور پر آسمان کی طرف معراج فرمانا، پھر وہاں سے جہاں تک خدا کی مشیت ہو جانا حق ہے۔ مطلب یہ کہ واقعی معراج کی تصدیق میں ایمان کا امتحان ہے، یعنی کہ اس کے ماننے نہ ماننے میں ایمان کا امتحان ہے کہ بندہ مان رہا ہے یا نہیں مان رہا، اس کا جیسا ایمان ہے ویسا۔ آپ دیکھیں اسی وقت جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معراج کا ذکر فرمایا کفار مکہ کے بیچ میں، تو جتنوں نے نہیں مانا وہ گمراہ ہوئے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب پہلی مرتبہ تصدیق کی تو آپ ابو بکر تھے، مصطفیٰ نے فرمایا تم نے تصدیق کر دیا تو تم صدیق بن گئے۔ تو ایک وقت میں ایک انکار کر کے کافر بن رہا ہے اور ایک اقرار کر کے اللہ کے نبی کا خاص قرب پا رہا ہے۔ تو معراج کا واقعہ اس کا ایمان سے تعلق ہے، ماننا نہ ماننا۔ اگر بندہ مومن ہے تو انکار کرے گا ہی نہیں معراج کا، اور بندہ مومن نہیں ہے تو پھر اس کے انکار میں کچھ لینا دینا نہیں۔ کہ مختصر سی گھڑی میں بیداری کے عالم میں جسم شریف کے ساتھ آسمان و عرش اعظم تک، بلکہ عرش سے بھی اوپر حد لامکہ تک تشریف لے جانا، یہ حکایات خصوصیات احادیث صحیحہ میں مذکور ہیں۔ یعنی جو اس کا منکر ہے یوں سمجھیں کہ وہ حدیث کا منکر ہے، اور حدیث کا منکر مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے ساتھ جگنے کی حالت میں اللہ کے پاس گئے، یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے، اسی کو معراج کہتے ہیں۔ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں بھی بیان فرمائی ہے کہ میں جسم کے ساتھ گیا، روح کے ساتھ گیا، اور جگتے کی حالت میں اپنی نظروں سے دیکھا۔ ابھی بات آگے آ رہی ہے تو مزید اس کو بتا رہا ہوں۔ اور وہ قرب خاص حاصل ہوا کہ کسی بشر و ملک کو کبھی نہ حاصل ہوا نہ کبھی حاصل ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا قرب دیا کہ نہ پہلے کسی نبی کو نہ فرشتے کو حاصل ہوا، نہ بعد میں کسی نبی یا فرشتے کو حاصل ہو سکتا۔ اور جمال الہی بچشم سر دیکھا، یعنی اپنی آنکھوں سے اللہ کے جمال کو دیکھا۔ اب کیسے دیکھا، کیا دیکھا؟ میں جب عقیدہ الوہیت بیان کر رہا تھا تو اس وقت میں نے ایک عقیدہ بیان کیا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سارے مومن اللہ کا دیدار کریں گے، لیکن کیسے کریں گے وہ بلا کیف ہوگا، یعنی ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے کہ کیسے کریں گے، اللہ اپنا دیدار کیسے کرائے گا، کیونکہ وہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ اب جسم نہیں کچھ نہیں تو دیکھیں گے کیا، کیسے دیکھیں گے، تو اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو بلا کیف اللہ کا دیدار ہوگا۔ ہر مومن جب بلا کیف اللہ کا دیدار کر سکتا ہے اور کرے گا، ممکن ہے، تو پھر میرے نبی اگر بلا کیف دیدار کریں تو پھر ہمیں اور آپ کو اعتراض کیا ہے، یا کسی بھی منافق کو یا کافر کو اس پر اگر مگر کرنے کی حاجت کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار اپنی آنکھوں سے کیا، بچشم سر کیا، جو آنکھ ہے اس آنکھ سے کیا۔ اب کیسے دیکھا، کیا دیکھا، یہ اللہ جانے اور محبوب جانے، یہ ہمارا اور آپ کا کام نہیں ہے اس میں سوچنا اور سمجھنا۔ اور کلام الہی بلا واسطہ سنا، اللہ کی بات کو، اللہ کے کلام کو بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹ سنا۔ اچھا، اور تمام ملکوت السماوات والارض کو بالتفصیل ذرہ ذرہ ملاحظہ کیا۔ اللہ کے پاس سے تمام دنیا کے ذرے ذرے کو اللہ نے دکھانا چاہا اپنے محبوب کو، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا ذرہ ذرہ وہاں سے ملاحظہ فرمایا، دنیا کی ہر چیز دیکھا اور سمجھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھیے، رأیت ربی فی احسن صورت، ہم نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا، یہ نبی کا خود فرمانا ہے۔ اچھا، آگے فرماتے ہیں فوضا کفہ بین کتفی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت کو میرے پشت پر رکھا، اپنے اب کیا شان ہے اللہ کی، کس شان سے رکھا یہ ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہاتھ سے پاک ہے۔ تو اللہ کس شان سے رکھتا ہے اور کس شان سے مصطفیٰ کے پشت پہ رکھتا ہے، یہ اللہ جانے اور وہ جانے۔ اچھا، آگے دیکھیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فوجتو بردہا بین صدی، اس کی ٹھنڈک کو میں نے اپنے سینے میں محسوس کیا۔ اللہ نے جب اپنا دست قدرت پشت پہ رکھا تو میں نے اس کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس کیا۔ آگے فرماتے ہیں فعلمت ما فی السماوات والارض، پھر میں نے زمین اور آسمان میں جتنی چیزیں تھیں سب جان لیا۔ اسی کو تو علم غیب بھی کہتے ہیں نا،
کہ دنیا کی ہر چیزوں کو جان لینا، جو سامنے ہے وہ بھی، جو نہیں ہے وہ بھی، تمام چیزوں کو جان لینا، یہی تو علم غیب ہے۔ تو اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں کہ میں اپنی آنکھوں سے اللہ کے حسین حسن کو، مطلب جمال کو دیکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت کو میرے پشت پہ رکھا، اور میں نے تمام اس کی ٹھنڈک کو سینے میں محسوس کیا، اور تمام چیزوں کو دیکھ لیا، ملاحظہ کر لیا۔ تو جب نبی خود فرما رہے ہیں تو نبی کی حدیث کو انکار کرنے کا مجال ہمارے اندر تو نہیں ہے۔ ایک مسلمان کے اندر تو مجال نہیں ہے کہ نبی کی بات کا انکار کرے۔ اگر نبی کی بات کا انکار کرے تو مسلمان پھر کیسا ہے؟